اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ہماری گفتگو کتاب شرائع الاسلام میں کتاب الصلاۃ میں چل رہی ہے اور جو ہماری گفتگو ہے وہ مقدمہ خامسہ میں ہے، یعنی مکان مصلی کے بارے میں۔ اس میں ہم نے بعض چیزوں کو بیان کیا اور آج ہم پڑھتے ہیں کہ قصبی مکان میں نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ یہ ہم تقریباً اس کو پڑھ لیا ہے۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اجازت حاصل ہو جائے کسی دوسرے کی ملکیت میں، یعنی ملکیت کسی اور کی ہے اور اسے اجازت مل جائے، مالک اجازت دے دے اور پھر اسے کہے نکلنے کے لیے وہاں سے، تو اس کے اوپر کیا واجب ہے؟ نکلنا واجب ہے۔ یعنی اجازت دے دی، اس کے بعد کہ بھائی نکلو بس یہاں سے جاؤ، تو پھر جانا واجب ہے، نکلنا واجب ہے۔ تو اس حالت میں اگر کوئی انسان وہیں رہ کے نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز کیا ہے؟ باطل ہے۔ یعنی اجازت دی تھی کسی نے، مالک نے اجازت دی تھی اور اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ نکل جائیے، آپ میری جگہ سے، مکان سے چھوڑ دیجیے، آپ میرے مکان کو، میری جگہ سے آپ باہر ہو جائیے، پھر بھی انسان وہاں پہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے۔ ہاں اگر وقت تنگ ہے نماز کا اور اس نے کہہ دیا کہ بھائی نکلو، صحیح، میری جگہ چھوڑ دو، میرا مکان چھوڑ دو، اور وقت ہے تنگ، کہے گا نماز کا، اگر وہ باہر نکل کے پڑھے گا تو نماز کا وقت نکل جائے گا، تب اسے چاہیے کہ وہ نماز کی نیت کرے اور چلتا چلتے نماز کو جو ہے وہ پڑھے، نکلتے ہوئے وہاں سے جب نکلے تو نیت کر کے نکلے اور چلتے چلتے نماز کو پڑھے۔ جی چلتے چلتے جی یہ عام حالات میں تھوڑا ہی، یہ خاص حالت ہے، اس وقت یہ مجبوری ہے۔ اگر یہ اس انتظار میں رہے گا کہ میں باہر جا کے پڑھوں تو وقت نکل جائے گا، تو لہٰذا اس کو یہی سے، اچھا اس نے کیا کہا ہے؟ نکلنے کے لیے کہا ہے، تو اتنا تو عقل بھی کہتی ہے کہ نکلنے کے بعد میں نکلے گا تو چل کے تو نکلے گا، یا کہ ایک دم اڑ جائے گا وہاں سے جیسا ہو جائے گا، ایسا تو نہیں ہے۔ تو جو چل کے نکلے گا تو گویا وہ تو مسئلہ میں اجازت ہوگی اس سے نکلنے کی، چلنے کی، اتنے حصے میں فضا ہے تاکہ باہر نہ جائے، تو اس وقت وہ چل کے نماز پڑھ لے تاکہ اس کی نماز قضا نہ ہو۔ صحیح۔ دوسرا یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے اگر مرد نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے کسی طرف بھی کوئی عورت نماز نہ پڑھ رہی ہو، جہاں نماز پڑھ رہا ہے مرد، تو مرد کے برابر میں کوئی خاتون عورت برابر میں یا اس کے آگے نماز نہ پڑھے۔ صحیح۔ جہاں مرد نماز پڑھنا چاہتا ہے، پڑھ رہا ہے، تو اس کی سائڈ میں برابر میں چاہے دائیں ہو یا بائیں ہو، اور نہ ہی آگے عورت نماز نہ پڑھے۔ صحیح۔ چاہے وہ عورت اپنی نماز پڑھ رہی ہو فرادہ یا اس کے ساتھ جماعت سے پڑھنا چاہتی ہو، نہیں پڑھ سکتی۔ چاہے وہ اس کی محرم ہو یا اجنبیہ ہو، نہیں پڑھ سکتی۔ محرم بہن ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، نہیں پڑھے گی۔ چاہے اجنبی ہو، کوئی اور مسئلہ ہے ایسی ہے جو محرم نہیں ہے، تو چاہے محرم ہو چاہے غیر محرم ہو، چاہے مثلا فرادہ پڑھ رہی ہو یا اسی کے ساتھ جماعت سے پڑھنا چاہتی ہے، اسی کے پیچھے پڑھنا چاہتی ہے، پیچھے سے پڑھا رہی ہے اس کے ساتھ برابر میں کھڑی ہوकर پڑھا رہی ہے، تو نہیں پڑھ سکتی۔ یعنی نماز باطل کس کی ہو جائے گی؟ مرد کی باطل ہو جائے گی، مرد نماز نہیں پڑھے گا اس کے ساتھ۔ صحیح۔ وقیل ذالک مکروہ، اور ایک قول یہ ہے کہ مکروہ ہے، ایسا کرنا مکروہ ہے۔ صاحب شرائع کیا کہتے ہیں؟ یہی میرے نزدیک زیادہ مشابہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا مطلقاً نہیں پڑھ سکتی؟ کہ نہیں، یہ کراہت زائل ہو جائے گی، اور ہو سکتی ہے کیسے یہ کراہت زائل ہو جائے گی؟ کیسے؟ اگر بیچ میں پردہ حائل ہو جائے، یعنی یہاں مرد نماز پڑھ رہا ہے، برابر میں عورت ہے، لیکن بیچ میں پردہ ہے، تو اگر پردہ حائل ہو جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے، یا پیچھے پڑھے، پیچھے پڑھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، یا آگے ہے
تو آگے کیا ہو کہ وہ اس کا 10 ہاتھ کا فاصلہ ہو، 10 ہاتھ کے فاصلہ اس کا برابر میں ہے، 10 ہاتھ کا فاصلہ ہونا چاہیے. پیچھے پڑ سکتی ہے، مرد کے پیچھے پڑ سکتی ہے، پیچھے کھڑے ہو کے کوئی فاصلے کی ضرورت نہیں ہے، بس پیچھے قدموں سے پیچھے رہے، پیروں سے پیچھے رہے. لیکن اگر برابر میں چاہتی ہے تو 10 ہاتھ کا فاصلہ ہونا چاہیے، 10 ہاتھ کی دوری جا کے نماز پڑھے وہ، یعنی مرد 10 ہاتھ کی دوری پہ ہو اس سے تو نماز ہو جائے گی. جی کہہ رہے ہیں کہ بولو حسنا فی ملک غیر ہی بإذن نہیں، اگر حاصل ہو جائے کسی غیر کی ملکیت میں اس کے اذن، یعنی کوئی اجازت دے دے، ملکیت کسی اور کی ہے لیکن اجازت دے دے، ثم ہمارا ہو پھر وہ اسے حکم دے بالخروج، نکلنے کا کہ بھائی نکل جاؤ، چھوڑو میری جگہ کو، وجہ بحال ہے اس کے اوپر اس جگہ چھوڑنا واجب ہے، وہاں سے نکلنا واجب ہے. وَإِنْ صَلَّى وَالْحَالَ هَذِهِ كَانَتْ صَلَاتُهُ بَاطِلَةً، اور اگر وہ نماز پڑھے اور حالت یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے نکلنے کے لیے اور آپ وہاں نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نماز باطل ہے. واضح؟ وَيُصَلِّي وَهُوَ خَارِجٌ إِنْ كَانَ الْوَقْتُ ضَيِّقًا، یا مثلا اگر یہ حالت ہے کہ وہ نماز کا وقت تنگ ہے اور وہ نکلنا چاہتا ہے تو اسے یہ ہے کہ نیت کرے، نماز شروع کر دے اور چلتے چلتے نماز کو پڑھ دے. اگر وقت تنگ ہے تو اس کی نماز صحیح ہے. کہنا یہ اب مسئلہ دوسرا لیا، ولا يجوز أن يصلي وإلى أحد جانبيه امرأة تصلي أو أمامه، جائز نہیں ہے مرد کے لیے کہ وہ ایسی جگہ نماز پڑھے جہاں اس کے برابر میں دائیں یا بائیں کوئی عورت نماز پڑھ رہی ہو، بیٹھے نہ ہو، نماز پڑھ رہی ہو، بیٹھنے سے نہیں ہوتا، نماز نہ پڑھ رہی ہو، تصلی او امامہ، یا اس کا آگے نماز پڑھ رہی ہو، سوا مسلط میں صلاۃ ہی اور کانت منفردہ، چاہے وہ نماز پڑھ رہی ہے اس کے ساتھ، یعنی وہ امام ہے اور یہ مامومہ ہے، اس کی اقتدا کر لی، مقتدی آئی ہے، صحیح ہے. برابر میں ایک آدمی نماز پڑھے گا کیسے پڑھتا ہے جماعت سے ایک آدمی برابر میں آتا ہے، تو برابر کھڑے ہو نماز پڑھنا چاہے نہیں پڑھ سکتی جماعت سے بھی، چاہے منفردہ پڑھے تو منفرد پڑھے یا جماعت سے، نماز اس کی صحیح یعنی نہیں کر سکتی، مرد ایسے کے ساتھ یعنی ایسے نماز نہیں پڑھ سکتا. بس امام کانت محرمن او اجنبیہ، چاہے یہ عورت محرم ہو یا اجنبی ہو. وکیل ازال کا مکروہ، قول یہ ہے کہ مکروہ ہے، یعنی نماز پڑھ سکتی ہے لیکن مکروہ ہے. صحیح ہے. اور ذالک مکروہ، کیا کہا کہ مکروہ ہے، وہ الاشباع، صاحب شرائع فرماتے ہیں کہ یہی جو قول ہے یہی اشباع ہے، یعنی ان کے نزدیک یہی مشابہ ترین قول ہے، صحیح سے ہے. وَيَزُولُ التَّحْرِيمُ أَوِ الْكَرَاهِيَّةُ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ وَمِقْدَارُ 10 أَذْرُعٍ، کہنا ہے کہ زائل ہو جاتی ہے حرمت اور کراہیت جب ان دونوں کے درمیان کوئی پردہ حائل ہو جائے یا 10 ہاتھ کا فاصلہ ہو جائے، اور مقدار 10 أذرع یا 10 ہاتھ کا فاصلہ ہو جائے. وَلَوْ كَانَتْ وَرَاءَهُ، صحیح ہے، چاہے اس کے ولو كانت وراءه، اور عورت اس کے پیچھے مرد کے، بقدر ما يكون موضع سجودها محاذل لقدمه، کیسے پیچھے ہو، اس طرح کہ اس کے پیر جو ہیں جہاں ہیں اس کے سامنے جو ہے وہ عورت ہے، مثلا نماز پڑھ رہی ہے تو کوئی سقط المنع، تو پھر منع ثابت ہے، یعنی وہ منع نہیں ہے، ایسے کرنا منع نہیں ہے، نماز صحیح ہے. واضح ہوا. اور لو حصل فی موضع، اور اگر ایسی جگہ پر معاملہ ہو گیا یا ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ لا تمکن من تباہ، جہاں دوری ممکن نہ ہو، ایسی جگہ ہے کوئی بھائی دوری نہیں بنا سکتے، صلی الرجل اولا ثم المرأة، تو پہلے مرد نماز پڑھ لے گا، یعنی الگ الگ پڑھیں گا، پہلے مرد پڑھ لے پھر عورت پڑھے. ولا باس یصلی فی موضع نجس، اور ولا باس یصلی فی موضع نجس اذا كانت نجاسته لا تتعدى الى ثوبه، اور نماز کا پڑھنے میں، نماز کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے نجس جگہ پر، یعنی نماز کو نجس جگہ پر پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. کب؟ اذا كانت نجاسته، جب نجاست جو ہے لا تتعدى الى ثوبه، اس کے کپڑوں کی طرف صلاحیت نہ کرے، ولا الى بدنه، اور اس کے بدن کی طرف صلاحیت نہ کرے، یعنی نجاست سوکھی ہے، نجس جگہ ہے لیکن سوکھی ہے اور سجدے کی جگہ پاک ہے،
وہ نجس نہیں ہے، پاک ہے. باقی پوری جگہ جو ہے وہ نجس ہے، لیکن نجاست جو ہے وہ تر نہیں ہے، اس کے بدن یا لباس کی طرف صلاحیت نہیں کر رہی ہے. اگر سجدے کی جگہ نجس ہے یا نجاست ایسی ہے جو بدن یا لباس کی طرف صلاحیت کر جائے تو پھر نماز نہیں ہوگی. ولا الہ، بدن نہیں اور نہ ہی وہ صلاحیت کرے اس کے بدن کی طرف. مکان موضع الجبہۃ طاہران، اور سجدے کی جگہ پیشانی کی جگہ پاک ہو تو کوئی مشکل نہیں ہے، نجی جگہ پر نماز پڑھی جا سکتی ہے. کب؟ جب سجدے کی جگہ پاک ہو اور وہ نجاست جو نجیس جگہ ہے اس کی نجاست جو ہے یا وہ نجاست بدن یا لباس کی طرف صلاحیت نہ کرے. تفیل اعظم مختار مغفرتاً سے انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ. دہراتے ہو مطالعہ مباحثہ ہو رہا ہے اس کا.